صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر سے ایک دن پہلے میدان بدر میں آپ علیہ السلام تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے اپنی چھڑی سے نشان لگایا کہ کل یہاں عتبہ کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں شیبہ کی لاش پڑی ہوگی اور کل یہاں ابو جہل کی لاش پڑی ہوئی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی فرما رہے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اگلے دن بالکل انہی جگہوں پر وہ لاشیں پڑی ہوئی تھیں جہاں پہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مشہور اور بڑے صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں بدر کی لڑائی میں میدان میں لڑنے والوں کی صف میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں جانب انصار کے دو کم عمر لڑکے ہیں۔ مجھے خیال ہوا کہ میں اگر قوی اور مضبوط لوگوں کے درمیان ہوتا تو اچھا تھا کہ ضرورت کے وقت ایک دوسرے کی مدد کر سکتے۔ میرے دونوں جانب بچے ہیں، یہ کیا مدد کر سکیں گے؟ اتنے میں ان دونوں لڑکوں میں سے ایک نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ چچا جان، آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں پہچانتا ہوں، تمہاری کیا غرض ہے؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا کہ وہ مر جائے یا پھر میں مر جاؤں۔ مجھے اس کے اس سوال اور جواب پر تعجب ہوا۔ اتنے میں دوسرے نے یہی سوال کیا جو پہلے نے کہا تھا۔ وہ اس نے بھی کہا۔ تفاقاً میدان میں ابو جہل دوڑتا ہوا مجھے نظر پڑ گیا۔ میں نے ان دونوں سے کہا کہ تمہارا مطلوب جس کے بارے میں تم مجھ سے سوال کر رہے تھے وہ جا رہا ہے۔ دونوں یہ سن کر تلواریں ہاتھ میں لیے ایک دم بھاگے چلے گئے اور جا کر اس پر تلوار چلانا شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کو گرا دیا۔ یہ دونوں صاحبزادے معاذ بن عمر بن جموح رضی اللہ عنہ اور معاذ بن عفرہ ہیں۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں سے سنتا تھا کہ ابو جہل کو کوئی نہیں مار سکتا، وہ بڑی حفاظت میں رہتا ہے۔ مجھے اسی وقت سے خیال تھا کہ میں ہی اس کو ماروں گا۔ یہ دونوں صاحبزادے پیدل تھے اور ابو جہل گھوڑے پر سوار تھا، صفوں کو درست کر رہا تھا۔ اس وقت عبد الرحمن بن عوف نے دیکھا اور یہ دونوں دوڑے تو گھوڑے سوار پر براہ راست حمل مشکل تھا، اس لیے ایک نے گھوڑے پر حملہ کیا اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کیا، جس سے گھوڑا بھی گرا اور ابو جہل بھی گرا اور اٹھ نہ سکا۔ یہ دونوں حضرات تو اس کو ایسا کر کے چھوڑ آئے کہ اٹھ نہ سکے اور وہیں تڑپتا تڑپتا ہی مر جائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے جب ان کو دیکھا تو ان کے سینے پر جا کر بیٹھ گیا تاکہ ان کی گردن کو کاٹ سکیں۔ ابو جہل کہنے لگا کہ ابن مسعود، آج تو بہت اونچی جگہ پر بیٹھا ہے، یعنی مرتے وقت بھی ملعون کس قدر تکبر میں تھا کہ آج تو ایک سردار کے سینے پر بیٹھا ہوا ہے۔ اور پھر کہنے لگا کہ جب میری گردن کاٹنا تو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ پتہ چلے کسی سردار کی گردن ہے، جب کٹے گی نا تو گردن دیکھ کر پتہ چلے کہ کسی سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان کی گردن کاٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر رکھ دی۔ آپ علیہ السلام سجدہ میں گر گئے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس امت کے فرعون کو قتل کر دیا۔ اتنا خوش ہوئے آپ علیہ السلام کیونکہ اس بدبخت نے 13 سال مکہ میں آپ علیہ السلام کو تکلیف دینے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ معاذ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے اس کی ٹانگ پر حملہ کیا تو اس کا لڑکا اکرمہ ساتھ تھا، اس نے میرے کندھے پر حملہ کیا جس سے میرا ہاتھ کٹ گیا اور صرف کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ میں نے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو کمر کے پیچھے ڈال دیا اور دن بھر دوسرے ہاتھ سے لڑتا رہا، لیکن جب اس کے لٹکے رہنے سے دقت ہوئی تو میں نے اس کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور وہ کھال بھی ٹوٹ گئی جس سے وہ اٹک رہا تھا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔